پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا گیا، عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان زکوٰۃ و خیرات کے لیے نہیں بنا گیا۔ عبادتیں انڈیا کے اندر بھی ہوتی ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہوتی ہیں، یورپ کنٹری کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ ہر ملک اور ہر جگہ پر خدا کی عبادت کی جا رہی ہے۔ وہ عبادت الہیہ کسی صورت بھی رک نہیں سکتی، وہ خالق اپنی عبادت کرانا جانتا ہے۔ یہ پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا ہے، وہ مقصد صرف یہ نماز کی حالت میں، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے طور طریقے کے اندر اسلامی روپ کو نہیں رکھتا۔ اگر دفاتر کو دیکھا جائے کیا اسلام اس میں ہے؟ اگر کاروباری حساب کو دیکھا جائے اس کے اندر اسلام ہے؟ اگر دنیا کے معاملات جتنے بھی ہیں اگر ان کے اندر دیکھا جائے تو اسلام نظر آتا ہے، تب تو وہ اسلام کے موافق ہے اور اسلام کی خیر خواہی کے بارے میں وہ دلچسپی بھی رکھتا ہے، اسلام کو لاگو بھی کرتا ہے، اسلام کے طور طریقوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر وہ مساجد میں آئے، اللہ کے گھروں میں آئے تو دیندار بن جائے، جب وہ اللہ کے گھروں سے نکل کر دنیا میں رخصت ہو جائے، دنیا کی طرف لوٹ جائے تو دنیا دار ہو جائے، دین کا لبادہ اپنے اوپر اڑنا پسند نہیں کرتا، تو وہ مسلمان کامل نہیں ہے، صاحب ایمان، اس کی ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے۔ وہ انسان اس طرح نہیں سوچتا کہ جو وہ کر رہا ہے اس کے اندر نقصانات کتنے ہیں، فائدے کتنے ہیں، اور اس کے اندر دغا بازی کتنا ہے۔ وہ خدا کی پکڑ کو جانتا نہیں ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اگر یہی بات تھی کہ خدا نے اس پاکستان کو مسلمانوں کے لیے عطا ہی فرض کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو دوسری جگہوں پر بھی عبادتیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتے ہیں، رکوع اور سجود ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کی جاتی ہے، تسبیحات بھی کی جاتی ہے۔ مگر یورپی کنٹری کو تمہارے اس نماز روزہ حج سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا یہ دین اسمبلیوں میں نہ جائے، اور جب دین اسلام اسمبلیوں میں جائے گا تو رد و بدل بھی ہوگی، انصاف بھی ہوں گے، فیصلے بھی ہوں گے، اور دین کا پروان بھی وہیں سے چڑھے گا، اور دین کے مد مقابل میں آنے والا نصب و نابود بھی ہو جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو جہاں پر ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑی تعداد ہے، وہاں پر ساری چیزیں بڑھنے والی ہیں، وہ کہتے ہیں تو وہاں پر یہ دین لاگو نہ ہو، اس کے علاوہ جہاں مرضی ہو جائے، جہاں مرضی کرتے رہو۔ انہیں خبر ہے کہ دین اسلام کا مسلمان، دین اسلام کا نام لینے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس زبان سے پڑھتا ہے، دل کے اندر نہیں بساتا، دل کے اندر نہیں رچاتا، اسی دین اسلام کے مطابق وہ زندگی کو بسر جو کر رہا ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے۔ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہنا ہے، نہ سونا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بچوں کی تربیت ہے، نہ زندگی کے معاملات ہیں، نہ طور طریقے ہیں، نہ زندگی کے اصول ہیں۔ جب یہ دین اسلام کے مطابق یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو اسلام انہیں برکت بھی دیتا ہے، فیض بھی دیتا ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے، نام بھی بلند کر دیتا ہے۔ جس نے دین اسلام کے ساتھ وابستگی کا تعلق جوڑا، رب نے ان کے قیامت کی صبح تک نام روشن کر دیا۔